السلام علیکم ناظرین، دو بڑی خبریں ہیں، بہت بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو آج ریلیف ملا ہے بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں، اس کے حوالے سے بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ کل جو تصدق جیلانی صاحب کو کمیشن کا ایک سربراہ بنایا گیا تھا اور کابینہ نے اس چیز کو اپروو کیا تھا، کیبنٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا چیف جسٹس وغیرہ نے، سارے ججز نے مل کے یہ معاملہ ایگزیکٹو کے پاس بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا جی کیبنٹ اس چیز کو اپروو کرے گی۔ وہ ایک ٹی او آرز کے ساتھ نام آ گیا سامنے تصدق جیلانی صاحب کا۔ کل کی خبروں میں ان کا نام چلا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ چیزیں سامنے آئی کہ اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہ بھی سامنے آیا۔ اور ٹی او آرز کے ساتھ جس ٹی او آرز کے ساتھ جایا جا رہا تھا وہ بھی سامنے آیا، اور اس میں شروعات ہی ایسی تھی کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو دیکھا جانا چاہیے، نامناسب الزامات ہیں۔ اس حوالے سے شروعات تھی۔ تو اس معاملے کو لے کے جب یہ سارے کچھ معاملہ طے ہو گیا اور تصدق جیلانی صاحب کی طرف سے بھی حامی بھر لی گئی کہ ٹھیک ہے وہ کریں گے، لیکن آج اچانک تصدق جیلانی صاحب کا ایک خط آتا ہے۔ اس خط کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اس کی سربراہی کرنے سے ریکیوز کر لیا، انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا ہے، معذرت کر لی ہے۔ اس معذرت کی بنیاد کیا بنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ وہ معاملہ تھا جو جوڈیشری کے پاس 6 ججز نے بھیجا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل نے، اور اس دن سے میڈیا کے اوپر یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ جوڈیشری کو خود دیکھنا چاہیے تھا۔ جوڈیشری کی آزادی کا معاملہ تھا، جوڈیشری کی جو سٹنگ ججز ہیں ان کی عزت کا معاملہ تھا، اور ان کا ایک ڈسپلن کے حوالے سے دیکھا جائے کہ وہ باہر جا کے پیش ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، کسی ریٹائر جج کے آگے جا سکتے نہیں جا سکتے، کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ تھا۔ تو یہ جوڈیشری کو خود دیکھنا چاہیے تھا۔ قاضی فائصہ صاحب سمیت جو باقی عدلیہ ہے اس کے اوپر بھی کافی سارے سوالات بھی اٹھے، میڈیا کے اندر بھی سوالات آئے، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھے، کچھ جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی سر فہرست تھی ان کی طرف سے بھی آیا کہ یہ معاملہ جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے تھا، نہ کہ کسی ریٹائر جج کو دیکھنا چاہیے کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اگرچہ جوڈیشری نے یہ فیصلہ لیا وہ میجورٹی کے ساتھ لیا، پورا یونینیمسلی نہیں تھا، میجورٹی کا مطلب تھا کہ اس میں مخالفت تھی، اور یہ آ رہی تھی خبریں، حسنات ملک صاحب نے بھی خبر دی تھی اور بھی خبریں آئی تھی کہ اس میں مخالفت تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح ایگزیکٹو کے حوالے نہ کیا جائے، اس طرح کمیشن نہ بنایا جائے یک رکنی، بلکہ یہ معاملہ خود دیکھا جائے، یہ معاملہ تھا۔ لیکن اس وقت زیادہ ججز نے، چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے سمیت زیادہ ججز نے اس چیز کے اوپر جو تھا وہ کیا کہ متفق ہوئے، اس چیز کے اوپر اتفاق کیا کہ یہ وہ معاملہ ایگزیکٹو دیکھے گی۔ تو یہ ایگزیکٹو کو بھیج دیا گیا اور سارے ٹی او آرز بھی تیار ہو گئے اور سارا کچھ سامنے آ گیا۔ لیکن جب میرے خیال میں اس لیٹر کے تحت اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جب اس لیٹر کو پڑھا تو سب سے پہلے تو اس لیٹر میں جو تصدق جیلانی صاحب ہیں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ایگزیکٹو کی طرف سے، کابینہ کا، کہ انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا ہے، میرے پہ کانفیڈنس کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے جو شکریہ ادا کیا آنریبل جو کورٹ ہے سپریم کورٹ، اس کے ججز کا سمیت چیف جسٹس صاحب کے، کہ آپ نے میرے پہ ٹرسٹ کیا۔ لیکن ساتھ انہوں نے لکھا کہ میں نے جب یہ 6 ججز کا جو خط تھا وہ پڑھا اور اس کے بعد میں نے ٹی او آرز پڑھے، تو ٹی او آرز جو ہیں وہ بالکل جو کل سے بات ہو رہی تھی وہ اس کے بالکل انہوں نے کہا کہ ٹی او آرز اور اس کے آپس میں میل نہیں کھاتا۔ انہوں نے لکھا کہ کیبنٹ ایز ویل ایز دا ریلیونٹ کانسٹیٹیوشنل پروویژن آرٹیکل 209 جو ہے وہ ساری سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشری سے متعلق ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی باڈی کیا ہوگی، وہ کس طرح وہ فنکشن کرے گی، اس کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سنس دا لیٹر از ایڈریس ٹو دا ممبر آف دا سپریم جوڈیشل کونسل، کہ یہ لیٹر جو لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے، اینڈ اٹس چیئرمین جو کہ خود چیف جسٹس صاحب ہیں، اٹ وڈ بی وائلیٹ آف جوڈیشل، جو ایک اس کی ایک وائلیشن ہے۔ انہوں نے کہا اب یہ چیز خود جب عدلیہ کو اور ججوں کو سوچنی چاہیے تھی اور بتانی چاہیے تھی، جو کہ اب وہ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میٹر وچ میں فال ود ان دا جورسڈکشن آف کانسٹیٹیوشنل باڈی وچ از دا سپیریئر جوڈیشل کونسل اور دا سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ یا اس کی وہ جو پہلے دن سے کہا جا رہا تھا وہی پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ اس کا جو جورسڈکشن ہے وہ نہ تو ایگزیکٹو کے ذریعے ہے اور نہ اس ذریعے سے ہے کہ کوئی اور باہر سے آ کے سٹنگ ججز کو کچھ کوئی آگے کے، انہوں نے کہا اس کا بالکل جو سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ بنتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایم آلسو آف دا ویو دیٹ دا ٹرمز آف ریفرنس فار انکوائری آر اسٹرکٹلی ناٹ، جو ہے وہ اس کے سبجیکٹ ٹو دا میٹر آف دا لیٹر ڈیٹڈ 25 کو جو لیٹر لکھا گیا ویئر ان دا 6 ہاں جو 6 ججز نے خط لکھا ہے وہ جو
ٹرمز آف ریفرنس حکومت نے یا کیبنٹ نے تیار کیے ہیں وہ اس سے بالکل ملتے جلتے نہیں ہیں، وہ اس کے مطابق نہیں ہیں، اس سے بالکل ہٹ کے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو، انہوں نے بلکہ یہ پیراگراف میں وہ ٹرم آف ریفرنس کا بھی لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں، میں اس چیز کے اوپر بالکل انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا ہے، جس کے نتیجے بعد جو ہے معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 184(3) کے تحت سو موٹو اپنے پیونی جج کو ساتھ، اور جو کمیٹی کے جو بھی ممبر ہیں ان کے، ایک تو منصور علی شاہ صاحب ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس کو سو موٹو لیا اور اس کے ان سے مشاورت کر کے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے 7 ممبر کا جو بینچ ہے وہ بنا دیا ہے، جس میں جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں، جسٹس نعیم اختر صاحب ہیں، قاضی فائزہ صاحب خود ہیں، ہمایوں مندر خیل صاحب ہیں، چیف جسٹس ہمایوں مندر خیل صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ جناب جمال مندوخیل، ہمایوں مندوخیل، جمال مندوخیل صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ یحییٰ افریدی صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. تو یہ ہے وہ بینچ جو بنا ہے، اور جو معاملہ پہلے سے خود سٹنگ ججز کو سوچنا چاہیے تھا. یہ تھوڑا سا المیہ ہے کہ یہ سوال اس کے اوپر اٹھ رہے تھے پہلے بھی، اب بھی اٹھیں گے کہ پہلے انہوں نے کیوں نہیں سوچا، ان کو کیوں خیال نہیں آیا. کیا سٹنگ جو ججز تھے انہوں نے اس حوالے سے نہیں سوچا تھا کہ ٹرمز آف ریفرنس جو بنیں گے وہ کیا اس کے مطابق بنیں گے، جو لیٹر لکھا گیا ہے، کیا اس معاملے کے اوپر کوئی غور نہیں ہوا تھا؟ اب وہ تصدق جیلانی صاحب نے آ کے کیوں اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے. اب اس کے اوپر بھی ایک سوال ہے کہ کیا تصدق جیلانی صاحب نے کل جب حامی بھر لی تھی وہ بغیر پڑھے بھر لی تھی یا پڑھنے کے بعد بھری تھی؟ آج ان سے خود فیصلہ کروایا گیا ہے ہٹنے کا، ریکیوز کرنے کا. یہ ایک ریکیوز کا یہ مطلب نہیں کہ ایگزیکٹو نے ان کو ریکیوز کرایا یا اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی اور نے کروایا ہوگا. یہ اگر ان کو کسی نے خود کہا ہے تو ہو سکتا ہے جوڈیشری نے کہا ہو، لیکن بہرحال کیونکہ ظاہر ہے ایک جج کو پھر سابق چیف جسٹس کے لیے بھی ایک عجیب سا ہو جاتا معاملہ کہ اگر آپ ان کو جس ٹائم انہوں نے حامی بھر لیا کہ ہم میں اس کے لیے تیار ہوں کرنے کے لیے ساری سربراہی، آپ سامنے لے آئے معاملہ اس کا کہ نہیں اب آپ پیچھے ہٹ جائیں، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ان کو ہٹایا گیا ہو، پیچھے کیا گیا ہو اور جوڈیشری نے خود کیا. لیکن یہ معاملہ خود پہلے جوڈیشری دیکھ سکتی تھی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پہلے کیوں نہیں دیکھا گیا اس معاملے کو. یہ تھا ایک معاملہ. دوسرا معاملہ جو ہے وہ آج توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو اور عمران خان کو ریلیف ملا ہے. ان کی پہلے جو تھی وہ سزا معطل نہیں ہوئی تھی، فیصلہ معطل ہوا تھا. اب باقاعدہ طور پہ سزا بھی ان کی معطل کر دی گئی ہے اور ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم بھی دیا گیا. اب دیکھنا ہے کہ باقی جو سزائیں کاٹ رہے ہیں اس کے اوپر فیصلہ کب آتا ہے. لیکن یہ جس طریقے سے ہمایوں دلاور صاحب نے معاملہ چلایا تھا اس وقت، جس طریقے سے یہ سزا دلوائی گئی تھی اور بھی جتنی سزائیں دلوائی گئی، اب تو نون لیگ خود کہہ رہی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 3 سزائیں کس طرح ہو سکتی ہیں. تو جتنی جلدی معاملہ یہ ہمایوں دلاور صاحب نے چلایا تھا، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، سارے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ لا ایکسپرٹ تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اڑ جائے گا. اور وہ جسٹس چیف جسٹس جو ہیں عامر فاروق صاحب، ان کی سربراہی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ان کی سربراہی میں یہ سارا کچھ جو ہے سزائیں جو معاف ہوئی ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اور بھی ریلیف ملے گا. بہرحال یہ 2 بڑی بریکنگ نیوز تھی، سوچا کہ آپ کو بتاتے چلیں. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک لیے نہیں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.